بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ در تقسیم کلمہ و اقسام عام۔ مقدمہ کلمہ کی تقسیم و اقسام عام اور اس کی اقسام کے بیان میں۔ در بیان تقسیم کلمہ، یہاں بیان محذوف ہے تو عبارت صحیح ہو جائے گی در تقسیم کلمہ، یعنی در تقسیم کلمہ و اقسام عام، کلمہ کی تقسیم اور اس کی اقسام کے بیان میں۔ کلمہ کے لفظ موضوع مفرد را گویند، کلمہ جو کہ اکیلے اور بامعنی لفظ کو کہتے ہیں۔ کلمہ جو کہ لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں۔ کلمہ لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں۔ موضوع معنی بامعنی، یعنی جس کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ الفاظ دو قسم کے ہیں، ایک وہ الفاظ جو موضوع ہیں اور دوسرے وہ جو مہمل ہیں۔ موضوع جن کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور مہمل وہ جو بے معنی ہو، جیسے پانی شانی، روٹی شوٹی۔ تو پانی کا معنی ہے جیسے ہی الفاظ بولتے جاتے ہیں تو ان کا معنی سمجھ میں آتا ہے، لیکن شانی اس کا کوئی معنی نہیں۔ تو موضوع یعنی بامعنی لفظ، اور مفرد اکیلا۔ تو کلمہ کے لفظ موضوع مفرد را گویند، کلمہ جو کہ اکیلے بامعنی لفظ کو کہتے ہیں۔ برسے قسمس، کلمہ تین قسم پر ہے، فعل و اسم و حرف۔ فعل، اسم اور حرف۔ اسم کی فعل پر شرافت اس کی مقتضا ہے کہ اسے فعل پر مقدم کیا جائے، لیکن نحوی جس طرح کرتے ہیں، لیکن مصنف علیہ الرحمہ نے فعل کو مقدم کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرفی کلمات سے بحث کرتے ہیں از جہت تصریف، اور چونکہ تصریف فعل میں زیادہ ہے اس لیے اس کو مقدم کیا۔ صرفی جو ہیں بحث کرتے ہیں فعل سے، اور فعل میں تصریف زیادہ ہے، اس وجہ سے فعل کو مقدم کیا۔ تو کلمہ کی تقسیم اور اس کے اقسام کے بیان میں، کلمہ جو کہ اکیلے بامعنی لفظ کو کہتے ہیں، برسے قسم از تین قسم پر ہے۔ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، فعل و اسم و حرف۔ فعل آں کے دلالت کند بر معنی مستقل با یکے از ازمنہ ثلاثہ۔ فعل وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے۔ مستقل یعنی اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو۔ فعل آں کے دلالت کند، فعل وہ ہے جو دلالت کرے بر معنی مستقل، مستقل معنی پر، با یکے از ازمنہ ثلاثہ۔ ازمنہ یہ زمانوں کی جمع ہے، ازمنہ ثلاثہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، یعنی تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جائے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ وہ تین زمانے کون سے ہیں؟ ماضی و حال و استقبال۔ ماضی، حال اور استقبال ہے۔ چون جیسے ضرب و یضرب۔ و اسم آں کے دلالت کند بر معنی مستقل، نہ با یکے از ازمنہ ثلاثہ۔ اور اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے بغیر ازمنہ ثلاثہ کے، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے بغیر۔
تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے بغیر، یعنی اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ فعل بھی مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے۔ اسم بھی مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے اور اسم میں زمانہ نہیں۔ تو اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے بغیر، بغیر ازمنہ ثلاثہ کے۔ چون رجل و ضارب، جیسے رجل و ضارب، رجل مرد، ضارب اس میں فاعل ہے مارنے والا۔ یہاں پر اسم کی دو مثالیں بیان کی ہیں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، مشتق اور جامد، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ حاشیہ نمبر 6 میں ذکر کیا کہ اشارہ ہے کہ اسم کی دو قسمیں، اسم بر دو قسمت، یک جامد دو مشتق، اس لیے دو مثالیں ذکر کی ہیں۔ وہ حرف کی دلالت کند بر معنی غیر مستقل، وہ حرف کی دلالت کند بر معنی غیر مستقل کہ بے ضم کلمہ دیگر فہمیدہ نشود، اور حرف وہ کلمہ ہے جو غیر مستقل معنی پر دلالت کرے، یعنی اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہ کرے، بلکہ وہ اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہو۔ غیر مستقل یعنی اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو۔ اور حرف وہ کلمہ ہے جو معنی غیر مستقل یعنی غیر مستقل معنی پر دلالت کرے کہ دوسرا کلمہ ملائے بغیر اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے۔ وہ حرف کی دلالت کند بر معنی غیر مستقل کہ بے ضم کلمہ دیگر، دوسرا کلمہ ملائے بغیر، بے ضم کلمہ دیگر، دوسرا کلمہ ملائے بغیر، فہمیدہ نشود سمجھا نہ جائے، یعنی اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے۔ چون من و الا، جیسے من اور الا۔ من کا معنی ہے ابتدا اور الا انتہا کے لیے آتا ہے، لیکن صرف کوئی من کرتا رہے تو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ من کا معنی ابتدا، جب تک کہ اس کے ساتھ دوسرے کلمات کو نہ ملایا جائے۔ اب ذهبت من البیت الی المدرسۃ، اب اس کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ میں چلا گھر سے مدرسہ تک۔ تو چلنے کی جو ابتدا ہے وہ گھر سے ہے اور انتہا مدرسے تک۔ تو جب اس کے ساتھ دوسرے کلمات کو جوڑا تو پھر حرف کا معنی سمجھ میں آیا۔ تو حرف وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے غیر مستقل معنی پر۔ غیر مستقل کسے کہتے ہیں؟ کہ بے ضم کلمہ دیگر فہمیدہ نشود، کہ دوسرا کلمہ ملائے بغیر اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے۔ مستقل یعنی اپنا معنی خود بخود بتائے، اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج نہ ہو، اور غیر مستقل یعنی اپنے معنی پر خود دلالت نہ کرے۔ فعل باعتبار معنی و زمانہ برسے قسمس، فعل باعتبار معنی و زمانہ، فعل معنی اور زمانے کے اعتبار سے، فعل معنی اور زمانے کے اعتبار سے برسے قسمس تین قسم پر ہے۔ فعل معنی اور زمانے کے اعتبار سے فعل کی تین قسمیں ہیں، ماضی و مضارع و امر، ماضی اور مضارع اور امر۔ فعل معنی اور زمانے کے لحاظ سے
تین قسم پر ہے، ماضی، مضارع اور امر۔ ماضی آ کے دلالت کند بر وقوع معنی در زمانہ گزشتہ، چون فعل کرداں یک مرد در زمانہ گزشتہ۔ ماضی آ کے، ماضی وہ فعل ہے، ماضی وہ فعل ہے جو دلالت کرے معنی کے ہونے پر، جو دلالت کرے معنی کے ہونے پر زمانہ گزشتہ میں۔ دلالت کند دلالت کرے بر وقوع معنی، معنی کے ہونے پر در زمانہ گزشتہ، زمانہ گزشتہ میں، چون فعل جیسے فعل کرداں یک مرد، کیا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں۔ و مضارع آ کے دلالت کند بر وقوع معنی در زمانہ حال یا آئندہ، چون یفعل میں کند یا خواہد کرد آ یک مرد بزمانہ حال یا آئندہ۔ مضارع وہ فعل ہے کہ دلالت کند جو دلالت کرے بر وقوع معنی، معنی کے ہونے پر در زمانہ حال یا آئندہ، زمانہ حال یا آئندہ میں۔ چون یفعل جیسے یفعل میں کند کرتا ہے یا خواہد کرے گا آ یک مرد وہ ایک مرد بزمانہ حال یا آئندہ، زمانہ حال یا آئندہ میں۔ وہ امرا کی دلالت کند بر طلب کارے، کاری اس کو نہیں پڑھنا ہے، کارے یا مجہول پڑھنی ہے، از فاعل مخاطب، مخاطب مخاطب نہیں، از فاعل مخاطب بزمانہ آئندہ، چون افعل بکن تو یک مرد بزمانہ آئندہ۔ اور امر وہ ہے، امر وہ فعل ہے دلالت کند دلالت کرے بر طلب کارے کسی کام کے طلب پر، از فاعل مخاطب فاعل مخاطب سے زمانہ آئندہ میں۔ امر وہ فعل ہے جو دلالت کرے کسی کام کے طلب پر فاعل مخاطب سے زمانہ آئندہ میں، چون افعل جیسے افعل بکن کر تو کر، بکن کر تو یک مرد بزمانہ آئندہ، زمانہ آئندہ میں۔ ماضی و مضارع اگر نسبت فعل دراں بفاعل یعنی کند کار باشد، معروف باشد، چون ضرب زد آ یک مرد، و یضرب میں زند یا خواہد زد آ یک مرد۔ اب بتا رہے ہیں کہ ماضی اور مضارع، چاہے فعل ماضی ہو یا مضارع ہو، یا تو وہ معروف ہوگا یا مجہول ہوگا۔ ماضی اور مضارع میں سے ہر ایک اگر نسبت فعل درآں، اگر ان میں فعل کی نسبت، اگر نسبت فعل، اگر فعل کی نسبت درآں ان میں یعنی ماضی میں اور مضارع میں، بفاعل یعنی کند کار باشد یعنی کام کرنے والے کی طرف ہو، فاعل کام کرنے والا، یعنی کنندہ کار باشد کام کرنے والے کی طرف ہو، معروف باشد تو معروف ہوگا، چون ضرب جیسے ضرب زد آ یک مرد مارا اس ایک مرد نے، و یضرب میں زند مارتا ہے، یا خواہد زد مارے گا آ یک مرد وہ ایک مرد۔ تو ضرب زیدن اس میں زیدن فاعل ہے، فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہے، یضرب زیدن اس میں بھی فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہے، معلوم ہے۔ اکل زیدن شریب زیدن تو یہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہے اور فاعل معلوم ہے کام کرنے والا، تو اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ اگر فعل کی نسبت ماضی میں یا مضارع میں اگر فعل کی نسبت فاعل یعنی کام کرنے والے کی طرف ہو تو اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ وہ اگر بمفعول باشد، اب یہ پوری عبارت اگر نسبت فعل دراں، اگر نسبت فعل دراں بمفعول باشد، اور اگر ماضی اور مضارع میں فعل کی نسبت بمفعول باشد مفعول کی طرف ہو، یعنی اب مفعول کسے کہتے ہیں، یعنی
آ کے کار برو واقع شدہ باشد، یعنی وہ کہ جس پر کام واقع ہوا ہو، جس پر کام واقع ہوا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول۔ تو اگر فعل کی نسبت ماضی میں اور مضارع میں اگر فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو، یعنی وہ کہ جس پر کام واقع ہوا ہو، مجہول بود، تو وہ کیا ہوگا؟ مجہول ہوگا۔ چون ضربا زدہ شدہ یک مرد، مارا گیا وہ ایک مرد، و یضرب زدہ میں شود یا زدہ خواہد شد، مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد، مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد۔ تو فعل معروف اور فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ اگر فعل کی نسبت فاعل یعنی کام کرنے والے کی طرف ہو تو اسے فعل معروف کہتے ہیں، اور اگر فعل کی نسبت فاعل کے بجائے مفعول کی طرف ہو تو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ آگے ایک فائدہ بتا رہے ہیں کہ فائدہ امر مذکور نمے باشد مگر معروف، امر جو ہے ذکر نہیں کیا جاتا مگر معروف، مذکور نہیں ہوگا یعنی اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہوگا مگر معروف، مگر معروف۔ تو امر جو ہے وہ اصل میں معروف ہی ہوتا ہے، اور یہ جو فعل امر مجہول ہے اس کو مجازن امر کہہ دیتے ہیں، ورنہ اضرب تو مار، لیکن لتضرب چاہیے کہ پٹائی کی جائے تیری، چاہیے کہ تو مارا جائے، تو اس میں جو ہے طلب تو ہے نہیں۔ تو امر کسی کو حکم دینا، کسی سے کام طلب کرنا، تو امر صرف معروف ہی ہوتا ہے، اور مجازن فعل امر مجہول کو بھی امر کہہ دیتے ہیں، حقیقتاً میں یہ امر نہیں ہے۔ اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے بتا دیا کہ امر مذکور نمے باشد، امر جو ہے وہ مذکور نہیں ہوتا مگر معروف۔ ماضی و مضارع معروف و مجہول اگر دلالت بر ثبوت کار کند اس بات باشد۔ اب یہاں سے مثبت اور منفی، فعل مثبت کسے کہتے ہیں اور فعل منفی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کریں۔ ماضی و مضارع معروف و مجہول، ماضی اور مضارع معروف اور مجہول اگر کسی کام کے ثابت ہونے پر دلالت کریں، یعنی ماضی اور مضارع چاہے معروف ہو یا مجہول ہو، اگر کسی کام کے ثبوت پر ہونے پر دلالت کریں تو اس بات ہوں گے، تو یہ کیا ہوگا؟ اس بات ہوگا۔ ماضی و مضارع معروف و مجہول، ماضی اور مضارع میں چاہے فعل معروف ہو یا فعل مجہول، اگر دلالت بر ثبوت کار کند، اگر دلالت کریں کسی کام کے ثبوت پر، کسی کام کے ثابت ہونے پر، اس بات باشد، تو یہ کیا ہوگا؟ اس بات ہوں گے، اس بات ہوگا۔ چون نصرہ، نصرہ، ینصرو اور ینصرو دونوں اعراب لگائے ہوئے ہیں، نصرہ فعل معروف اور نصرہ فعل مجہول، ینصرو فعل مضارع معروف، ینصرو فعل مضارع مجہول۔ تو اس میں چونکہ کام کا اثبات ہے، نفی نہیں ہے، تو اسے فعل مثبت کہتے ہیں۔ وہ اگر بر نفی دلالت کند، یعنی ماضی و مضارع معروف و مجہول اگر بر نفی دلالت کند، ماضی اور مضارع میں، ماضی اور مضارع چاہے معروف ہو یا مجہول، اگر نفی پر دلالت کریں، نفی باشد، تو یہ نفی ہوگا، فعل منفی ہوگا، جیسے ما ضربا اور ما ضربا، اسی طرح لا یضربو اور لا یضربو۔ ما ضربا نہ مارا اسے ایک مرد نے، اور ما ضربا نہیں مارا گیا وہ ایک مرد، اسی طرح لا یضربو نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا، اسی طرح لا یضربو نہیں مارا جاتا یا نہیں مارا جائے گا۔
تو ماضی اور مضارع چاہے معروف ہو یا مجہول اگر کسی کام کے ثبوت پر دلالت کریں، کسی کام کے ثابت ہونے پر دلالت کریں تو انہیں فعل مثبت کہتے ہیں، اور ماضی اور مضارع چاہے معروف ہو یا مجہول اگر کسی کام کے نفی پر دلالت کریں تو اسے فعل منفی کہتے ہیں، فعل منفی۔ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔